للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صد ذی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل پاک اور اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی ساری مصیبتیں تھیں، بلائیں تھیں، آزمائشیں تھیں جو میرے رسول کے گرد آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے اندر لغزش نہیں آنے پائی اور آپ کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے گئے، اور ان مصائب و آلام کے باوجود بھی میرے رسول کے خلق کے اندر فرق نہیں آیا۔ جتنی جو تکلیفیں دیتے گئے میرے رسول ان کے ساتھ اتنی محبتیں بڑھاتے چلے گئے۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے میرے رسول کی راہوں میں کانٹے بچھائے، میرے رسول کی راہوں میں گڑھے کھودے، صحنے حرم سے لے کر کے اونٹ کی اوجریوں تک، اور پھر طائف کے بازاروں سے لے کر کے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں تک۔ اب کہانیاں پڑھیں، کلیجہ پھٹتا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں جو میرے رسول نے 3 سال گزارے، اتنے مشکل اور اوکھے تھے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا، اور جب بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے تو مائیں یہ کہہ کے خاموش کرواتی، بیٹا اگر کافروں نے تمہارے رونے کی آواز کو سن لیا تو وہ رسول اللہ کو طعنہ دیں گے۔ ایک دن حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے عرض کر دیا بندہ نواز، احد کے دن سے بھی کوئی مشکل دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم سب سے جو اوکھا دن ہے وہ احد کا دن جانتے تھے، کہ جب میرے رسول کے چچا کا موصلہ کر دیا گیا، کان مبارک کاٹ دیے گئے، ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، ناک کاٹ کے آنکھوں میں نیزے چبو دیے گئے، آپ کا سینہ پھاڑ کر کے کلیجہ مبارک نکال لیا گیا۔ میرے رسول کی کیفیت غم سے نڈھال تھے، اور زبان اقدس پہ لفظ تھے ما فعل امی، ظالموں نے میرے چچا کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور حالات اتنے اوکھے تھے کہ میرے رسول کے چچا ہیں لیکن پہنانے کے لیے کفن بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی پھوپھی لگتی ہیں، حضرت امیر حمزہ کی بہن ہیں، تو یہ کفن کے 2 ٹکڑے لے کر کے آئیں، بندہ نواز یہ میرے بھائی کو پہنا دیجئے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ٹکڑا میرے چچا امیر حمزہ کو دیا جائے، اور دوسرا کفن کا ٹکڑا وہ مصعب بن عمیر کو پہنا دیا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور ایک کپڑے کا سائز بڑا ہے اور دوسرے ٹکڑے کا سائز کچھ چھوٹا ہے، حضور چھوٹا جو کپڑا ہے وہ مصعب بن عمیر کے لیے مخصوص کر دیں۔ تو میرے رسول نے فرمایا محمد عدل کرنے کے لیے آیا ہے،
तुम ऐसा करो कि बड़ा टुकड़ा मुसअब बिन उमैर को दिया जाए और जो कफन का छोटा टुकड़ा है वो मेरे चचा के लिए मखसूस कर दिया जाए। जब कफन पहनाया तो सर डामते तो पाँव उरियाँ हो जाते, पाँव डामते तो सर नंगा हो जाता। मेरे रसूल ने फरमाया कि तुम मेरे चचा का सर डाम दो और पाँव पे घास रख के मेरे चचा को दफन कर दो। इतने औखे हालात भी इस्लाम की तारीख़ में आए हैं। इससे कबल की कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो मैदान बदर में जब अबू जहल अपना लश्कर लेकर के मदीना मुनव्वरा पे हमला करने के लिए बैठा था तो मेरे रसूल ने अपनी पूरी ताकत को जमा किया। आप जानते हैं 13 साल मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाई और फिर हिजरत का दूसरा साल था कि जब मेरे रसूल मैदान बदर के लिए निकले तो पूरी मेहनत को जमा किया तो 313 लोग थे जो मैदान बदर की तरफ रवाना हुए। और फिर साहिब तारीख़ पढ़ें तो इनके पास कम अज़ कम एक शख्स के पास एक तलवार तो होनी चाहिए ना, एक ज़िरा तो होनी चाहिए। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि इनके पास सिर्फ 8 तलवारें थी, 6 ज़िरें थी और सवारी के लिए सिर्फ 2 घोड़े थे। जिसके पास कुछ नहीं था वो खजूर की छड़ी तोड़ के मैदान बदर में अबू जहल के लश्कर का मुकाबला करने के लिए जा रहा था। तो ये यहूदी अपनी दुकानों पे बैठ के हंस रहे थे कि ये लोग अबू जहल का मुकाबला करेंगे, दुनिया की सुपर पावर से ये लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मुसलमान भी मुस्कुरा के कह रहे थे तुम्हें किसने कहा है कि हम जो है वो तीरों और तलवारों के आसरे पे जा रहे हैं। हफीज जलंधरी ने अपने अल्फाज का हुस्न दिया तो अंदाज यूँ बना कि मुसलमान भी मुस्कुरा के कह रहे थे ना तीरो तेग पे तकिया, ना खंजर पे, ना भाले पे, भरोसा है तो एक सादा सी काली कमली वाले पे। कहा तुम्हें किसने कहा तलवारों के आसरे? हम तलवारों के आसरे नहीं, मोहम्मद की दुआओं के आसरे जा रहे हैं। जब ये लोग मैदान बदर में गए तो रात के अंधेरे में अबू जहल ने अपने ग़ुलाम उमैर को भेजा, कहा देख के आओ मुसलमानों की तादाद कितनी है। तो उसने जाके बताया 3 ऊँट खा सकते हैं या इससे कुछ ज़ायद। तो इसने तलवार को न्याम में डाला, कहा फिर रस्सियाँ तलाश करो, सुबह तलवारों की नहीं रस्सियों की ज़रूरत पड़ेगी। जब सुबह होगी तो हम इनको पकड़ेंगे, जकड़ेंगे, जाके सहने हरम में बांध देंगे, लोगों को तमाशा दिखाएंगे। ये नबूवत थी, ये नबूवत के मानने वाले थे। तो उमैर जो सारा मंजर अपनी आंखों से देख के आया था, उसने कहा कि कुरैश के सरदारों ज़्यादा तकब्बुर में ना आओ, तुम कहते हो रस्सियाँ तलाश करो, मैं कहता हूँ रात के अंधेरे में भागने का रास्ता मिलता है तो भाग जाओ। ऐसी कौम के साथ लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है जो अपनी जानें अपनी हथेलियों पर रख के मैदान बदर में आई हो। अब वो जख्मी सांपों की तरह पेचो ताप खा रहे हैं, नहीं मरेंगे जब तक तुम में से एक एक को डस नहीं लेंगे। अच्छा फिर साहिब आप मैदान बदर के दिन की कहानी सूरह इनफाल में पढ़ें। मेरे मालिक ने भी उस दिन को यौम फुरकान कह के याद किया है, हक और बातिल में फ़र्क करने का दिन। तो हज़रत आयशा कहती मैंने पूछ लिया हुज़ूर बताएं ओहद के दिन से भी औखा दिन कोई ज़िंदगी में आया? तो मेरे रसूल ने फरमाया जब तेरी कौम ने ताइफ के बाज़ारों में मुझे पत्थर मारे थे, यह दिन ओहद के दिन से भी ज़्यादा औखा दिन था। साहिब इस्लाम में जो है वो बड़े बड़े औखे हालात हमने तारीख़ के अंदर पढ़े हैं। यार मैदान बदर में जब मुसलमान बढ़ रहे थे तो इनके पास खाने के लिए नहीं था कुछ। तारीख़ पढ़ें तो सिर्फ एक खजूर थी जिसे चूस के ये सुबह के वक़्त रोज़ा रखते थे और फिर मुंह से निकाला तोशादा में रख ली, शाम के वक़्त उसी खजूर को चूस के रोज़ा अफ्तार कर लिया। मेरे भाई इतने औखे हालात में भी इस्लाम दब के नहीं रहा, इस्लाम के मिजाज में हाकमियत ही रही है और गलबा ही रहा है। कभी भी मगलूमियत का
جو ہے وہ محکومیت کا مزاج اسلام نے نہیں اپنایا، اور اس کے باوجود میرے رسول کا رویہ دیکھیے ان کے ساتھ۔ میدان بدر میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے؟ شعب ابی طالب میں 3 سال میرے رسول کا سیاسی، سماجی، معاشی بائیکاٹ کیا۔ طائف کے بازاروں میں جن لوگوں نے پتھر مارے، جب اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دی تو 70 کفار قیدی بن گئے، تو ان کے ہاتھوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا کس کے، اور پاؤں کو باندھ کر کے مسجد نبوی کے صحن میں چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نصف رات گزر گئی، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں چہل قدمی فرما رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پہ اضطراب کی کیفیت ہے، اور پریشانی کے تاثرات آپ کے مبارک چہرے سے نمایاں ہیں۔ ہم نے عرض کیا بندہ نواز، اس اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی نہیں ہو سکتی؟ حضور کر دیتے ہیں آپ کا حکم ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو میرے رسول نے فرمایا جب یہ تکلیف سے کراہتے ہیں نا تو محمد کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ صاحب ساری زندگی تکلیفیں دینے والے جب مقید ہوئے تو ان کے ہاتھوں کو ہی باندھا گیا تھا نا، تو میرے رسول نے فرمایا جب یہ تکلیف سے کراہتے ہیں تو محمد کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ صاحب میرے رسول تو اتنے رحیم ہیں اور اتنے کریم ہیں، فرماتے ہیں اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی تکلیف بھی محمد محسوس کرتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپے ہم امیر، درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں ہے، اور کس کو پتھر مارے ناصر کون بیگانہ ہے، دل کے شیش محل میں ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ اور اقبال نے حد کر دی، کہا مبتلائے درد ہو کوئی عضو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے آنکھ۔ تو میرے رسول نے فرمایا ان کی رسیوں کو ڈھیلا کرو، جب یہ تکلیف سے کراہتے ہیں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی رسیوں کو ڈھیلا کیا، ہم نے دیکھا کہ حضور نیند کی آغوش میں گئے اور حضور کے خراٹوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ یار میرے رسول نے ان کے رویے کو نہیں دیکھا، بلکہ حضور نے پھر بھی ان کے لیے محبت کی باہوں کو پھیلا دیا۔ حاتم طائی کی بیٹی مقید ہو کر کے میرے رسول کی بارگاہ اقدس میں آئی تو سر پہ چادر نہیں تھی، تو میرے رسول نے جو ہے وہ اپنے مبارک کندھے سے چادر اتاری اور اس کے سر کی طرف بڑھا دی۔ کسی نے کہا حضرت یہ کافرہ ہے، فرمایا اگرچہ کافرہ ہے لیکن بیٹی تو ہے نا۔ اور میرے بھائی میرے رسول کا رویہ دیکھیے ذرا، عرب کے سفاک معاشرے میں ایک شخص انتقال کرتا ہے اور پیچھے اپنا یتیم چھوڑتا ہے اور اپنی بیوہ چھوڑ کے تہے زمین چلا جاتا ہے، تو گردش ایام نے یہ رنگ دکھایا کہ یہ 2 وقت کے کھانے سے پریشان ہوئے، اور اس عورت کا لباس پھٹا، جسم چھلکنے لگا۔ جب اس کے بیٹے نے دیکھا تو کلیجہ پھٹنے لگا، کہا ماں اگر تو اجازت دے تو میں اپنے چچا کے دروازے پہ نہ جاؤں اور جا کر کے تیرے لیے لباس مانگ کے لے آتا ہوں۔ ماں تو اس معاشرے سے واقف تھی نا، کہا بیٹا تیرا چچا تجھے لباس نہیں دے گا، تجھے دکے ضرور دے گا۔ کہا ماں کیسے ہو سکتا ہے، میرے مرحوم باپ کا وہ بھائی لگتا ہے اور میں اس کے بھائی کا بیٹا لگتا ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو ماں نے اجازت دی، یہ چچا کے دروازے پہ جا کے دستک دینے لگا۔ کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا تیرے مرحوم بھائی کا بیٹا آیا ہوں۔ کہا تو منحوس ہے، تیری نحوست کی وجہ سے کہیں میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں، نکل جا یہاں سے۔ کہا چچا میں اپنی ماں کے لیے لباس مانگنے آیا ہوں۔ لباس پھٹا اور جسم چھلکنے لگا تو مجھ سے گوارا نہ ہوا، تو اس نے دروازہ نہ کھولا، تانوں تشبیہ کے تیر برسائے، یہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدم لے کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ تو راستے میں کسی نے کہا کہ بیٹا اتنے پریشان دکھائی دیتے ہو؟ اس نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ کہا چچا نے آج دکے دے کے مجھے نکال دیا۔ کہا بیٹا ماں کے لیے لباس چاہیے،
آ میرے ساتھ، میں تجھے ایک ایسے دروازے پہ لے جاتا ہوں جہاں سے آج تک کوئی سائل خالی پلٹ کے آیا ہی نہیں ہے۔ کہا اس زمانے میں کون سا ایسا شخص ہے؟ کہا بھئی اس زمانے میں تجھے اسی کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں جو محبتیں بکھیرنے کے لیے آیا ہے، نفرتیں سمیٹنے کے لیے اور الفتیں بکھیرنے کے لیے عرش کے رحمان نے جس کا انتخاب کیا ہے۔ کہا جانتا ہے عرشوں پہ اس کو احمد کہا جاتا ہے، زمین پہ محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے بچے نے کہا کہ وہ محمد تو نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جو اس کے سامنے جاتا ہے وہ بتوں سے بے وفائی کر دیتا ہے، دین دھرم چھوڑ دیتا ہے، تو میں جا کے ماں کے لیے کیسے لباس مانگوں گا؟ اس کا مذہب اور ہے اور میرا مذہب اور ہے۔ کہا بیٹا ایک بار اس نبی کی بارگاہ میں جا کے دیکھ تو صحیح ذرا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام اس نے کیا کرنا تھا کہ بتوں کا گرویدہ تھا۔ اس نے کہا حضرت مجھے فلاں شخص آپ کے دروازے تک لے آیا اور میرے چچا نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضور نے جب اس کی کہانی سنی تو میرے رسول کی مبارک چشمان سے انوار ٹپکنے لگے۔ اس نے کہا حضرت ماں کے لیے لباس مانگنے آیا ہوں، لیکن پہلے میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا شرط رہنے دو، لباس لے جاؤ۔ کہا نہیں حضرت شرط سن لیجئے، میں ماں کے لیے لباس آپ سے تب لوں گا جب آپ میری شرط قبول کریں گے۔ فرمایا بیٹا بتاؤ شرط کیا ہے؟ کہتا حضرت آپ لباس دیں یا نہ دیں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ میرے رسول نے اپنی دونوں باہوں کو پھیلایا، علم نشرہ کے سینے سے چمٹایا اور اپنی مزمل کی چادر اس کے ہاتھوں پہ تھما کے کہا بیٹا کلمہ پڑھتا ہے تو تیری مرضی، نہیں پڑھتا تو یہ چادر لے جا کے ماں کا جسم ڈھانپ لے۔ اس نے چادر اٹھائی اور قدم اٹھا کے گھر کی طرف جاتا ہے، لیکن دل کھینچ کے اس کو درے رسول کی طرف لے کے آتا ہے۔ تیری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا کرتے نہیں رہائی یا رسول اللہ۔ اچھا پھر بوجھل قدم لے کے گھر میں گیا تو ماں ششدر رہ گئی۔ کہا بیٹا چچا نے لباس دے دیا؟ یہ پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ کہا ماں تیرے والی بات، چچا نے لباس تو نہیں دیا، دھکے ضرور دیے ہیں۔ کہا پھر یہ لباس؟ کہا ماں یہ اسی کے دروازے سے لے کے آیا ہوں، دنیا جسے محمد کہتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے چونکہ کہا بیٹا پھر تو نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا؟ کہا نہیں اماں بے فکر رہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کہا بیٹا تو نے کہہ دیا پھر بھی اس نے لباس دے دیا؟ کہا ماں لباس ہی نہیں دیا، اس نے سینے سے بھی چمٹا لیا ہے۔ اچھا پھر ماں نے چادر پکڑی، تھوڑی دیر کے لیے ماں بھی اور بیٹا دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بیٹے نے مہر سکوت کو توڑا۔ کہا ماں مجھے ایک بات بتا، ہم اس دین کو کیوں سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس دین میں سگے بھائی کے بیٹے کو دھکے دیے جاتے ہیں؟ ہم وہ دین کیوں قبول نہیں کر لیتے جس دین میں اپنے تو اپنے پرایوں کو بھی سینے سے چمٹا لیا جاتا ہے؟ اچھا ماں اگر تو کلمہ پڑھتی ہے تو تیری مرضی، ورنہ میں تو محمد کا غلام بننے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا پھر اس کی ماں نے کہا بیٹا اکیلا نہیں جائے گا، مجھے بھی ساتھ لیتا جا۔ صاحب ان کے رویوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے رسول کا انداز محبت دیکھیے۔ یتیم آیا اس قوم کا تو میرے رسول نے سینے سے چمٹا لیا، کافرہ بیٹی آئی تو میرے رسول نے سر پہ عزت کی ردا رکھ دی، اور اگر ان کے قیدی آئے تو میرے رسول نے فرمایا جب یہ کراہتے ہیں تو محمد کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ صاحب اگر کافروں کے ہاتھوں کو کس کے باندھ دیا جائے، وہ تکلیف سے کراہیں تو میرے رسول کا دل پریشان ہو جاتا ہے اور کلیجہ دکھ جاتا ہے۔ صاحب آج میں امت کی کیفیت دیکھ کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نبی نے کافروں کی بیٹیوں کے سروں پہ عزت کی ردا رکھی، آج ان ظالموں نے اسی رسول کی بیٹیوں کے سروں سے عزت کی رداؤں کو چھیننے کی کوشش کی، اور پھر کشمیر کے اندر کتنے سہاگ اجاڑے گئے اور کتنی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا، کتنے جوانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ میرے بھائی ابھی یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ برما کے اندر جو سلوک جو ہے وہ اسلام کی بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا،
اور میرے رسول کی امت کے ساتھ کیا گیا. ان کے سر کے بالوں کو کھینچ کے اوپر پٹرول ڈال کے آگ لگا دی گئی. جب رسول اللہ کی امت تڑپتی تھی اور یہ رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے، ان کے کہکے ہواؤں میں بلند ہوتے تھے. میرے بھائی، اگر یہ کہانی آپ کو پرانی لگتی ہے تو یہ آپ آنکھ اٹھا کے فلسطین میں غزہ کی پٹی پہ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. میرے بھائی، پیغمبروں کی اولاد کو یتیم کیا جا رہا ہے. اور یہ فلسطین، یہ ملک شام، آپ جانتے ہیں ایک نہیں سینکڑوں پیغمبروں کے قدموں کو چومنے والی یہ زمین ہے جہاں پہ کچھ تو خون ہو رہا ہے. اور میرے رسول کی امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، سروں سے عزت کی رداؤں کو چھینا جا رہا ہے، جوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کس طرح ننھے بچے ہیں پھولوں کی طرح، اور کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، اور کسی کے جو ہے وہ پرخچے اڑا کے رکھ دیے گئے، پیٹ کی انتریاں باہر آتی ہیں. اور آج کلیچہ پھٹا کے ایک جوان بیٹا شہادت کا جام پیتا ہے تو اس کا بوڑھا باپ رونے کی بجائے جو ہے وہ بلند آواز سے پکار پکار کے کہتا، بیٹا تو قبر میں جا رہا ہے اور قبر میں رسول اللہ آتے ہیں، رسول اللہ سے میرا بھی سلام کہنا اور عرض کرنا، حضور میں رب کی بارگاہ میں گیا تو میرا بوڑھا باپ میری شہادت پہ آنسو نہیں بہا رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا جب تیری ملاقات رسول اللہ سے ہو تو میرا بھی سلام کہنا. یار اتنے دلیر یہ لوگ ہیں کہ جن کی رگوں میں نبیوں کا خون گردش کر رہا ہے. صاحب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اتنے زہریلے بم چلائے جا رہے ہیں کہ جسم تو جسم رہے، ان کی ہڈیاں بھی پگھل رہی ہیں اور نام و نشان مٹ رہا ہے. جب یہ زخمی لوگ ہسپتال میں جاتے ہیں تو پھر ہسپتال پہ حملہ کیا جاتا ہے، 1000 زخمی سسکتا ہوا جو ہے وہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے. حضرت عمر کی کہانی آپ پڑھیں کہ ایک گلی سے گزرے تو بچوں کے رونے کی آواز آئی. کہا کہ بہن بچے کیوں روتے ہیں؟ اس کا جملہ کتنا سخت تھا. کہا تو پوچھ رہا ہے کہ بچے کیوں روتے ہیں تو میں تمہیں بتاؤں یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں. نہیں جانتی تھی عمر کون ہے. کہا کہ عمر کی جان کو کیوں روتے ہیں؟ کہا گھر میں راشن نہیں ہے اور یہ بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں. کہانی آپ نے سنی، حضرت عمر بیت المال میں گئے، اشیاء خرد و نوش اپنی پشت پہ رکھی، لا کر کے اس کے گھر میں کھانا پکایا، چولہے میں آگ جلائی. جب بچوں نے کھانا کھا لیا نا تو حضرت عمر نے ہاتھ باندھ کے کہا بہن عمر کو معاف کر دینا. تو کہا کہ عمر کو کیسے معاف کروں؟ میرے بچے بھوک سے بلکتے ہیں، عمر کو خبر ہی نہیں ہے. قیامت کے میدان میں عمر کا گریباں ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب یہ لفظ سنے تو عمر پھوٹ پھوٹ کے روئے. کہا بہن قیامت کے میدان میں عمر کو کچھ مت کہنا، اگر گریبان پکڑنا ہے تو عمر تیرے سامنے کھڑا ہے. یار اس عورت نے کہا کہ عمر اگر میرے سامنے کھڑا ہے پھر یہ تو رب کی رحمت بن کے میرے گھر میں تشریف لایا ہے. ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئے تو عمر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. میرے بھائی آج امت رسول کے ہر گھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، لیکن کہاں سے عمر آئے گا جو روتے ہوئے لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا، جو یتیموں کو سینے سے چمٹائے گا. وہ کیا لکھا تھا کہ آج امت لخت لخت ہے اور آج امت کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، جوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور پنجابی میں شاعر کہتا ہے اج آکھو وارے شاہ نو پھر قبراں دے وچوں بول، کوئی کتاب عشق دا اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دیاں دیس دیاں وارے شاہ تینوں کہن. لیکن اج دین نبی دا وانگ یتیمہ در در دکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جرا روندے نو گل لاوے. صاحب آج پوری امت خانمہ برباد ہے اور اس رسول کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے جس نے تکلیف دینے والے کافروں کے ہاتھوں کو بھی ڈھیلا کروا دیا تھا.
جس نے کافروں کی بیٹیوں پہ اپنے کندھے سے چادر اتار کے سر پہ رکھ دی تھی، یار اس نبی کی امت کے ساتھ آج کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن صاحب ہم جو ہے وہ رسول اللہ سے عرض کر رہے ہیں، لیکن ہم رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ استغاثہ بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ صاحب ہم تو کبھی اوجے شریعہ پہ کمندے ڈالا کرتے تھے، پھر کیا ہوا کہ فطرت نے ہمیں پٹک کے زمین پہ بلکہ ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، جو میرے رسول نے پیغام دیا تھا ہم نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ میرے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا انا تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے۔ اور بھی فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں ان دونوں کو تھام لینا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہماری ذلت کی کہانیاں لوگوں کی زبانوں پہ عام ہو گئی۔ صاحب اقبال نے فلسفہ نچوڑ دیا، مہذب تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے تم تارک قرآن ہو کر۔ کہا اقبال کیا ہم دوبارہ بلندیوں پہ جو ہے وہ کمندے ڈال سکتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا سادہ سا کلیہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے، کہا اگر تو ہمارے محمد سے وفا کرے گا تو یہ جہاں تو چیز ہی کوئی نہیں، ہم لوح تیرے سامنے رکھیں گے، قلم تیرے ہاتھ میں پکڑائیں گے، پھر تو تقدیر کا محتاج نہیں رہے گا، جس طرح تو لکھتا جائے گا عرش کا رحمان ویسے ہی تیری تقدیر بناتا چلا جائے گا۔ تو صاحب آئیے رسول اللہ سے وفا کریں اور قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ اور یہ دارالعلوم مجھے بتا رہے تھے بھائی کہ یہ بیٹیوں کی تربیت گاہ ہے، تو اس کی طرف اپنا رخ کریں۔ ایک مفکر کہتا ہے جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک آ جاتا ہے، اور جب عورت دیندار ہوتی ہے تو دین آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو صاحب آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو دین کے ساتھ وابستہ کریں۔ اور پھر یہ مٹھی بھر لوگ جو اپنے حقوق اور بیت المقدس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ہم مجبور اور بے بس لوگ ہیں، ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن صاحب کچھ کریں یا نہ کریں، ہم ان کے لیے ہر نماز کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اور پھر جو غیر مسلم ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم معاشی لحاظ کے ساتھ ان کو کمزور کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امت رسول کی حالت زار پہ رحم فرمائے، اور جہاں پہ مسلمان پس رہے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی امت کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازہ کشادہ فرما کے ان کو فتح و کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔